Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की दो सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये सूरत जो शख्स पढ़कर अल्लाह से जो दुनिया की कीमती चीज़ मांगता है अल्लाह खुशी से दे देता है। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की ये सूरत जो शख्स फजर की दो सुन्नतों के बाद पढ़ता है फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। ये कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से है। ये सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। ये सूरत पढ़ने वाले से अल्लाह खुश हो जाता है। अगर कोई सुबह पढ़े तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करते हैं, अगर रात को पढ़े तो फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करते हैं। ये सूरत ख़ानदान में इत्तेफाक को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर करने में भी मदद करती है। ये सूरत माल और मुलाजमत के लिए भी कीमती है। आज हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा सुबह की नमाज के बाद लाजमी पढ़ें। ये कुरान पाक की वो सूरत है कि जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फ़रीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमाएं पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानी को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती और इस सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुतअद्दिद हदीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तकसीम और फरावानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, रिज़्क़ तकसीम करने वाले फ़रिश्ते हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर आता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ते उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक फ़जर और अशा की नमाज़ें खैर व बरकत से मामूर हैं। इन दोनों नमाज़ों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़ख़ायर और रिज़्क़ और बरकतों के ख़जाने जमा करने का सबब है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अशा और फजर की नमाज का सवाब, अजर और खैर व बरकत मालूम हो जाए तो इन दोनों नमाजों में ज़रूर आएंगे, चाहे कोहनियों के बल घसीटते हुए क्यों ना आए। कुरान और हदीस में भी नमाज फ़जर की किरात, तिलावत, कुरान मजीद की अहमियत उजागर होती है। जैसे फ़जर के वक्त और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया, बेशक फ़जर की नमाज में पढ़े जाने वाला कुरान महसूस और मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगौर पढ़ा जाना सुना जाए तो वक्त फ़जर के वक्त तमाम अनवार, तजल्लियात, कुरानी फ़यूज़ व बरक़ात शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज फ़जर की अहमियत, फ़जीलत, नूरानियत का पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की 2 रकातें सुनतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल हैं। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है, ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों के जंग उतरते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करना बैस बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त गुजारते हैं जबकि तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं मिलता, बल्कि बहाना क्या किया जाता है कि यकीन जाने तिलावत कुरान पाक से अल्लाह वक्त में बरकत डाल देता है। आज से ये अहद करें, कुरान मजीद की तिलावत के लिए रोज़ाना वक्त निकाल कर कम अज़ कम 2-3 रकूत तिलावत करें और इसको समझें, इसको तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि पता चले कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमाते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो और इसके लिए कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान पाक की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद उसको
اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلندی فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہیے پڑھنے والا اس کے معنی مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطلب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول، ضوابط اور تعلیمات، ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہی تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو پستی۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورۃ رحمان ہے۔ سورۃ رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر لکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طوائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیزیں نہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیات دہرانے سے کہ تمہارے رب کی نعمتیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کریں، اور اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں آندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتغال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ رحمان کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا، دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم
مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں، اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کر کے ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ رحمان علم و قرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور اس آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ فرقان کی آیات نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان نازل فرمائی، یہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو، جس نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورۃ رحمان لازمی پڑھا کریں۔ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، اور پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔